थैंक यू थैंक यू। जल्दी से सुना दें बस, अब टाइम शॉर्ट हो रहा है। जी सुनाएं। जज़ाकल्लाह खैर। बस और किसी ने? सारे बैठ गए में आ गए सब? नहीं ठीक है। इसकी ना आवाज बंद कर दो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह। हमने पिछली बार पढ़ा था कि फरिश्तों क्या कि वो मस्जिद में जब वो पढ़ाया जाता है कुरान और पढ़ा जाता है तो फरिश्ते आते हैं, और एक हमने पढ़ा था घर में जो मेला कराया जाता है ये सब, तो तब भी फरिश्ते आते हैं। और एक हमने पढ़ा था कि जब कुरान पढ़ते वक्त सकीनियत जो आती है, ठीक है। और जो वाक़ये में सुनाए थे दो कि जब वो कुरान पढ़ रहे थे तो कैसे फरिश्ते आए, और जब सूरत काफ पढ़ी तो भी फरिश्तों का नज़ूल हुआ, तो हमने ये पढ़ा था। और पहले हमने ये बताया था कि जो ये महफिल है इसमें फरिश्ते आते हैं, जो भी कोई इसमें आता है उसको उसका मतलब पर फैला लेते हैं और छाया करते हैं, ठीक है। और अब हमने आपको बताना है कि फरिश्ते कौन कौन से अमल से फरिश्ते उतरते हैं, आप कौन कौन सा अमल ऐसा करते हैं जिससे फरिश्ते उतरते हैं। तो थोड़ा सा ही है उसमें, वो ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ ताकि हम उसको अमल को भी जारी रखें। बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। इरशाद बारी ताला है, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर इसी पर कायम रहे, इनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा और गम ना करो, बल्कि इस जन्नत की बिशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए गए हो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को बिशारत दी है जो ईमान लाने के बाद अल्लाह के दीन पर डट जाते हैं। फिर आंधियां चलें, तूफान आ जाए, लेकिन दुनिया की कोई ताकत इनके पाए इस्तकामत को लफ्जिश नहीं दे पाती। जब पुख्ता इरादा कर लेते हैं ना अल्लाह के लिए, तो उसमें अल्लाह ताला उसको ना ऐसा मजबूत वो दे देता है इरादा, इतने मजबूत इरादे, मजबूत वो मतलब सारे काम ऐसे फिर वो करता है ना, अगर उसका अल्लाह की पे एतबार है, अल्लाह पे भरोसा है, तो फिर सारे काम उसके संवर जाते हैं। किताब सुन्नत की रोशनी में कहा कि जिन पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, इनमें इन लोगों का तस्करा भी है कि जिनकी बदअमलियों की वजह से रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। इंसान अपनी ज़रूरियात, ख्वाहिशात और हाजात को पूरा करने के लिए दुनियावी और ज़ाहरी असबाब पर इत्मीनान करता है, मगर बेहद कोशिश के बावजूद अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाता। अपनी चाहत को पूरा करने के लिए हर दीनवी तरीका आजमाता है, लेकिन इसकी चाहत धरी की धरी रह जाती है। आदम अलैहिस्सलाम का बेटा मसाइब और मुश्किलात में घिरा हुआ है, और इन मसाइब से छुटकारा हासिल करने की कितनी ही सही करता है, लेकिन इसकी उलझने इसी तरह बरकरार रहती हैं। भटका हुआ बंदा दर दर की ठोकरें खाता फिरता है, कभी किसी आस्थाने पर तो कभी किसी दरगाह पर, और कभी किसी बड़े ओहदे पर फायज इंसान तक रसाई करता है, और कभी ऐसा भी होता है कि वो अपनी मुश्किलात के हल के लिए किसी सालिह इंसान से दुआ करवाता है।
ایسے ہی ہوتا ہے نا. دعا کرانا جائز ہے لیکن وہ ایسے طریقے نہیں اپناتا جن کے اپنانے سے نہ صرف اس کی ضروریات پوری ہوتی ہے بلکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے. اس طریقے میں فہرست اور وہ اعمال صالحہ ہیں جن کے کرنے سے عرش کریم کا رب خوش ہو کر اپنے مقرب فرشتوں کو انسان کا معاون بنا کر نازل فرما دیتا ہے. یہ معاونت مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے. ایمان والوں کے لیے دعا کرنا، ان کی سفارش کرنا، ان سے اللہ کے لیے دوستی کرنا، مشکل مراحل میں ان کا ساتھ دینا، انہیں غم اور پریشان کن حالات میں تسلی دینا. یہ سب ایسے عمل ہیں جن سے فرشتے اترتے ہیں. رحمت اور سکینیت سمیت انہیں ڈھانپ لینا اور ان کا محافظ بن جانا وغیرہ صورتیں شامل ہیں. رحمت کے فرشتے ہر شخص کے لیے نازل نہیں ہوتے اور نہ وہ کسی عام شخص کے معاون بنتے ہیں بلکہ وہ تو کسی خاص شخصیت کے لیے اللہ سبحانہ کی مرضی سے نازل ہوتے ہیں اور ان کا نزول اسی کے لیے ہوتا ہے جن کے لیے اللہ مالک الملک کی خوشنودی ہو. فرشتے اپنی زبان پر وہی بات لاتے ہیں جس کے بولنے کی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو اور وہ تو صرف وہی عمل کرتے ہیں جس کے کرنے کی اللہ رب العزت کی طرف سے منظوری حاصل ہو چکی ہو. فرشتے یہ ان کا بولنا اور نازل ہونا صرف اسی کے لیے ہوتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو اور وہ تو صرف وہی عمل کرتے ہیں جو اللہ رحیم و کریم کو پسند ہو. اس حقیقت کو خود رب کریم نے یوں بیان فرمایا ہے. یہ سورۃ انبیاء میں نا 28 اور 26 ہے آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. انہوں نے کہا رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے. استغفر اللہ. اس کی ذات پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب دیا اس کی ذات پاک ہے بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں. وہ کسی بات میں اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر کاربند رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے. وہ کسی کی کبھی سفارش نہیں کرتے سوائے ان کے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو. صرف اسی کی سفارش کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. ایسے ہی نہیں مطلب ہر بندے سے سفارش کرتے. وہ تو خود ہیبت الہی سے لرزہ ترسا ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے لرزتے ہیں. ان آیات کی تفسیر میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فاتح القدیر میں رقم کر چکے ہیں. وہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے حتیٰ کہ خود اللہ تعالیٰ انہیں حکم کرتا ہے. یہ دلیل ہے کہ ان کی کمال اطاعت اور مطیع ہونے پر کیونکہ وہ کوئی عمل کرتے ہیں اور نہ کوئی بات کہتے ہیں مگر اسی کے حکم سے. فرشتوں کے نزول کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کرنے والی باتوں میں سے ایک بات وہ بھی ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل فرمایا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو اسے یہ دعا دیتے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں. یہ حدیث فرشتوں کے نزول کی اہمیت کو واضح کرنے والی ہے. اب فرشتوں کے نزول کے سعادت سے آگاہ ہو جانے کے بعد کون اس کار خیر سے پیچھے رہے گا؟ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی ہے اس بات کی؟ کسی کو تھوڑی بہت اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ فرشتے کس وجہ سے اترتے ہیں اور کیا معاملہ یہ کسی کو پتہ چلا ہے؟ تھوڑا سا بتا دیں، تھوڑا سا.
اگر کسی کو پتا چلا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو ہاں جی۔ فرشتے ہاں جی اللہ تعالیٰ جو بھی پیغام دیتے ہیں فرشتے لے کے چلتے ہیں، ہاں تو اللہ تعالیٰ فرشتے وہاں پہ اترتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ بے تعالیٰ شک۔ کو جو پسند ہوتے ہیں، بے شک بے شک، جزاک اللہ خیر۔ اور جو بھی اللہ حکم دیتا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں، مطلب اپنی مرضی سے حکم اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کچھ نہیں کرتے، جو بھی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے نا، اور کیا وہ سمجھائیں وہی کرتے ہیں۔ یہی کہ ہم کیا جس کسی کی ہیلپ کرتے ہیں یا کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں تو اس میں بھی فرشتے ہم لوگوں کے مطلب اس میں بھی بے شک بے شک، جزاک اللہ خیر۔ بہت اچھا سمجھا ماشاء اللہ، بہت اچھے سے آپ لوگوں نے سنا ہے ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔